بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں سورہ ملک کی آیت نمبر 16، 17 اور 18، جس میں میرا رب فرماتا ہے امنتم من فی السماء ان یکسف بکم الارض فاذا ہی تمور، یعنی کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھنسا دے، زمین میں دبا دے اور اچانک زمین جو ہے وہ لرزنے لگے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈراوا ہے، وارننگ ہے ہم انسانوں کے لیے کہ وہ کیسے ہمیں ہمارا رب بات کو سمجھا رہا ہے کہ کیا تم اب اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو۔ یعنی اب اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، مطلب یہ ہے کہ ذرا دیکھو تھوڑا سا پیچھے مڑ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب آئے۔ یہاں پر زمین کے عذاب کا پہلے ذکر ہو رہا ہے، جس میں لفظ استعمال ہوا ہے فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، یعنی تمور کا لفظ۔ تمور کیا ہے؟ یعنی زمین ہچکولے کھانے لگے، زمین ہلنے لگے، زمین جو ہے وہ تھر تھرائے، اس کو کہتے ہیں تمور۔ اور یہ جو تھر تھرانا ہے، یہ کانپنا ہے زمین کا، تو یہ صورتحال وہاں کے لوگوں سے پوچھیں جو اس صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی سخت زلزلے سے دوچار ہو جانا۔ اس کے لیے ذرا ہم اگر پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو 2005 کو بروز ہفتہ صبح کے وقت آزاد کشمیر اور پاکستان میں زبردست قسم کا زلزلہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اور اس زلزلے میں 87,000 افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے تھے، شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور 7,000 افراد جو ہے اس میں شدید زخمی ہوئے تھے، اور 30 لاکھ کے قریب لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی لاکھوں گھر جو ہیں وہ صفائے ہستی سے ختم ہو گئے تھے۔ اور اس روز جب یہ زلزلہ آیا تو لوگ روزے کے ساتھ تھے، رمضان کا مہینہ تھا اور دوسرا روزہ تھا۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں اپنے قمر و جلال کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس طرح لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جب تم اچھے بھلے اپنے کام میں، اپنی مصروفیت میں ہوتے ہو، مشغول ہوتے ہو، تو اچانک زمین کانپنے لگ جائے، اچانک زلزلہ آ جائے۔ اور زمین بھی کیسے کانپتی ہے؟ اس کے اندر کے اپنے مادوں کی وجہ سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی شان ہے، تو اس کے باعث جو ہے وہ زمین کانپے اور سخت قسم کا زلزلہ آ جائے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی 2023 میں بھی بہت زبردست زلزلہ، سب کو معلوم ہے کہ یہ ترکی میں اور سیریا میں کس قدر تباہ کن قسم کا زلزلہ آیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ایک ملک میں زلزلہ آتا ہے، جو ایک جگہ زلزلہ آتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ وارننگ ہوتی ہے کہ اس کی طرف لوٹ آؤ۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زمین ہے یہ اس لیے بنائی ہے اور ہمیں اس پر اس لیے آباد کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کیونکہ سب سے جو اس آیت میں جو چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وارننگ دے رہا ہے، کیوں؟ کہ شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ، شرک نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ تو یہ جو شرک ہے اس سے پناہ مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، دوسری ہستی کو، کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت میں جو ہمیں وارننگ دے رہا ہے وہ اس لیے کہ تم کس قدر دیدہ دلیری سے کفر و شرک کے کام کر رہے ہو، اور کس قدر بے حیائی سے فسق اور فجور کے کام کر رہے ہو۔ کیوں؟
क्यों नहीं तुम अपने रब की तरफ आते, उसकी तरफ क्यों नहीं लौटते? छोड़ दो ये शिरक करना खुदा के लिए, और छोड़ दो ये इतनी बड़ी बातें करना। कौन सी? कि ये जो तुम लोग कहते हो कि पकड़े खुदा तो छुड़ाई मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा छुड़ाई कौन? अब आप ये सोचें, ये जो बात है कि इसमें गोया मखलूक की जो पकड़ है वो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से ज़्यादा मजबूत हो गई। तो इस तरह की जो बेशुमार बातें हैं, छोटी बड़ी, चाहे छोटा शिरक हो चाहे बड़ा शिरक हो, उसको खुदा के लिए छोड़ दें, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला फिर ये छोटे बड़े अजाब देकर इंसानों को जो है वो खबरदार करता है। तो इससे जो अगली आयत है, अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला जो है वो क्या फरमाते हैं कि अमिन तुम मन फिस समाई ऐ युरसिला अलैकुम हासिबा फसतअलमूना कैफा नज़ीर। अब इस आयत में हम आसमान का अजाब देख रहे हैं। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के अजाब से वार्निंग दी, अब अल्लाह तबारक व तआला आसमान के अजाब से वार्निंग दे रहा है। क्योंकि हम जो है इंसान इन दो चीज़ों को ज़्यादा जानते हैं, आसमान और ज़मीन, तो अल्लाह तबारक व तआला भी इन्हीं की मिसालें फिर देता है और इनके ज़रिए अजाब बता रहा है कि आसमान से भी अजाब आ सकता है और ज़मीन से भी अजाब आ सकता है। अब ये इसमें जो हासिबा है, हासिबा जो है, इस लफ्ज़ का मतलब जो है ये हर उस आफत को कहते हैं जो ज़मीन के अंदर से नहीं, जो ज़मीन व आसमान के इस खला से पैदा हो जाए। मसलन तेज़ तुंद हवा चले, इतनी तेज़ और तुंद हवा हो कि उसमें पत्थर और मिट्टी भी हों और वो तबाहियाँ मचा दे। फिर ऐसी सख्त लू को भी कहते हैं जो इतनी सख्त लू चले, सख्त गर्मी के बायस तमाम फसलें, तमाम बागात जो हैं वो तबाह होकर रह जाएं। फिर इससे मुराद जो आसमान का अजाब है, इससे मुराद कहर और पाला भी हो सकता है, जो ज़मीन की फसलों को और बागात को एक ही रात में जलाकर राख कर दे। फिर आसमान से उतरने वाले ओले भी हैं, इसको भी अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आसमान का अजाब ही कहते हैं कि ज़मीन की इससे भी सारी फसलें, सारे बागात, सारा कुछ जो है वो इससे तबाह व बर्बाद होकर रह जाए। बहरहाल इससे मुराद हर आसमानी आफत है जो आसमान से उतरे। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इस आयत में, यानी कि इससे जो अगली आयत है वो भी इसी के साथ अटैच है, तो इसी में अल्लाह तबारक व तआला फिर हमें बताते हैं कि वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ काना नकीर, कि जिस तरह तुम ही नहीं पहले लोगों ने भी इसको झुटलाया था, तो फिर देख लो कि फिर उन पर अजाब कैसा आया था। उनको देखो, उनकी मिसालें जो है वो अपनी ज़िंदगी में लाओ। अल्लाह अकबर। आप देखें कि सूरह हूद में भी अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 50 में जो है वो यही बात करते हैं कि व इला आदि अखाहुम हूदा काला या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन अलैहिन गैरु इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून। क्या मतलब कि कौम ऊद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा और उसने कहा कि मेरी कौम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, और तुम इसके अलावा जो कुछ भी करते हो खड़ते हो वो बहतान है, वो इफ्तरा परदाजियां हैं, वो झूठ है जो तुम अल्लाह पर बांधते हो, तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। हूद अलैहिस्सलाम को हक ताला ने कौम आद में मबूस फरमाया। ये कौम जिसमें उनको मबूस फरमाया था, इतनी वो डील डॉल में कुव्वत और शुजात के एतबार से ये कौम पूरी दुनिया में उस वक़्त मुमताज़ थी, पूरी दुनिया में जानी जाती थी। यानी ये कौम बड़ी ही कवि और बहादुर और शुजात थी। लेकिन अफसोस कि इतनी बहादुर और कवि होने का क्या फ़ायदा कि अपने आप को ही अजाबों से ना बचा सके। मतलब ये कि वो डिठाई के साथ अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करते थे, यानी अपने हाथ से अपने बुजुर्गों के बुत तराशते, मूर्तियां बनाते, फिर उसकी पूजा पाठ करते। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको क्या कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, या कौम इब्दुल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। और ये बात जो है हर एक पैगंबर ने अपनी कौम से कही, यानी हर एक पैगंबर का जो पहला
جو پہلا سبق ہوتا تھا اپنی قوم کے لیے وہ پہلا سبق توحید کا ہی ہوتا تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، کسی کو شامل مت کرو، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو دیکھیں، ہم اپنی طرف اب دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں ہوتا شرک میں، آپ کو بتاؤں کہ کوئی مورتی بنا کر سامنے رکھ کر صرف اس کو پوجا جائے تو یہی شرک ہے۔ شرک کی بے شمار اقسام ہیں، اور ہر چھوٹا بڑا شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی مہمان آ گیا، تو اس نے اپنا سجدہ اس لیے لمبا کر لیا کہ میں اس کو دکھا دوں، ریاکاری۔ تو یہ جو سجدہ کیا ہے یہ پھر اپنے رب کے لیے نہیں کیا، یہ اس کو دکھانے کے لیے کیا، یہ بھی شرک ہے۔ پھر شرک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جو امید، جو آس لگا سکتے ہیں، ویسے ہی امید اور آس جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ لگا لیں اور انسانوں پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جائیں، بجائے کہ ہم اپنے رب سے مانگے ہم انسانوں سے مانگنے لگ جائیں، انسانوں سے ہم امیدیں باندھ دیں کہ یہ ہمیں یہ بھی ہماری خواہش پوری کرے گا، یہ بھی حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو کہ میں دوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنا یعنی اس سے مانگنا، لوگ اس سے مانگے انہیں اچھا لگتا ہے۔ تو صرف اللہ سے مانگنا چاہیے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ آیات جو ہم نے مختصر سی ان کی تعریف کی ہے، تفسیر کی ہے، اور صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وارننگ دے رہا ہے کہ خدا کے لیے ہم لوگ یہ شرک وغیرہ چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں انسان سے، ہر انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، گناہوں سے محفوظ نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ کرے نہ کرے وہ اس کا کام ہے، لیکن شرک تو شرطیہ معاف نہیں ہونے والا۔